اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، ایکس سپارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، شہید امن انجینئر سید علی حیدر، پرائیویٹ اسکولز ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان، پروفیسر مسعود احمد عباسی، لا ایسوسیٹس، سابق کارکن آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، بانی کارکن مہاجر گورنمنٹ پاکستان، بانی میڈیکل کیمپ خدمت خلق کمیٹی یونٹ 87-85 لانڈی سیکٹر زون ہے، مہاجر گورنمنٹ پاکستان، سابقہ ذمہ دار یونٹ 87 لانڈی سیکٹر زون ہے، مہاجر گورنمنٹ پاکستان، بانی شہادات پور یونٹ حیدرآباد زون، مہاجر گورنمنٹ پاکستان، سابق قائم مقام سیکٹر انچارج شہادات پور سیکٹر حیدرآباد زون، مہاجر گورنمنٹ پاکستان 1987، غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، غازی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانڈی کراچی، انکوائری آفس تھانہ، غازی شیعہ سنی فساد پٹیل پاڑا، گرو مندر کراچی 1985، سابقہ قائم مقام سیکٹر انچارج شہادات پور سیکٹر زون حیدرآباد 1987، فرزند فاتح 1965، غازی سید حسن علی 68 پنجاب ریجمنٹ پاکستان آرمی، صابر و شاکر عظیم محنت کشمہ بسم اللہ خاتون، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاک ساز فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ مملکت خداداد پاکستان میں 78 سالوں سے جاری جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کرپٹ نظام کے ظلم و استبداد کی شکار 98% حق پرست مظلوم عوام، تمام وفا پرست ساتھیوں سے مخاطب ہے۔ آپ کو کامریڈ وفا پرست سید اسلم علی فکری کا سلام عقیدت خراج تحسین۔ آج تاریخ ساز دن ہے جس تحریک کی بنیاد قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کراچی یونیورسٹی میں رکھی 11 جون 1978 کو، جو اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ آج 11 جون 2026 بروز جمعرات کا دن اس تجدید و عہد وفا کا دن ہے کہ جن کا باپ بھی ہے کہ ان کا قائد بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاحال ثابت قدم رکھا۔ کبھی MQM میں رہتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی رینجر، کوئی پولیس، کوئی ایجنسی مجھے کسی جرم میں اٹھائے۔ یہ وہ کریکٹر جو 1987 کی جو فیڈریشن تھی لانڈی کی، اس میں جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تمام کارکنان کو جو مخاطب کرتے ہوئے جو پیغام دیا تھا، جس ساتھی نے اس پیغام پر 100% عمل کیا، وہ خاص سار کی طرح زندہ بھی ہے، قائد تحریک کا وفادار بھی ہے،
نہ اس نے اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کا سودا کیا، نہ شہداء کے لہو کا سودا کیا۔ لیکن ایک افسوسناک خبر میں ضرور اس موقع پر سنانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کبھی جھکا نہیں، ڈرا نہیں، بکا نہیں۔ سپارکو جیسے حساس ادارے میں رہتے ہوئے سابقہ ذمہ دار یونٹیزم لاڈی سیکٹر کی حیثیت سے قائد تحریک الطاف حسین کے نام پر بھتے نہیں لیے، تنظیم کے نام پر بھتے نہیں لیے، بلکہ بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، عقیدہ تمام افسران بالا و اسٹاف کی خدمت کی۔ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا پیغام تھا، خاکسار کی پرچی پر سول ہاسپٹل، جنا، کارڈیو، عباسی پر علاج و معالجے کی سہولت میسر تھی، وہی کریکٹر آج میرے کام آیا۔ لیکن مجھے آج انتہائی افسوس کے ساتھ تمام ساتھیوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ 2024 میں، اور میں دن بھی سارے مناتا ہوں، چاہے علی گڑھ کا دن ہو، چاہے MQM کا دن ہو، ہر دن میں مناتا ہوں۔ جس طرح آج اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ آج میں پھر اپنے قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے تجدید عہد وفا کے لیے تمام وفا پرستوں سے مخاطب ہوں۔ شہدائے حق منانے کے لیے گزشتہ سال، کیا مطلب 2024 میں خاکسار نے کرن آرکیڈ پر ایک پینافلیکس آویزاں کیا، جس میں ایک پیغام دیا گیا تھا، چلو چلو جنا گراؤنڈ چلو، شہدائے حق کو خراج تحسین پیش کرنے چلو۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم نے بے گناہ مہاجروں کو جیلوں سے نکالا، وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کہ مجھے رات کے 2 بجے مخبر خاص کی جھوٹی اطلاع پر پورے محلے کے سامنے رینجر کی ہیڈ کوارٹر سے 2 گاڑیاں آئیں اور مجھے گرفتار کیا گیا۔ 2 دن تک حبس بیجا میں تھانہ تامریہ میں رکھا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ اقرار کریں کہ آپ کا MQM لندن سے تعلق ہے تو ہم آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں، باصورت دیگر آپ کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا، آپ کو لمبی سزا ہوگی، آپ کی پنشن بھی SPD سے بند ہو جائے گی۔ یہ دھمکی مجھے دی گئی تھی، لیکن میں کیوں اقرار کرتا جھوٹا؟ اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا اور FIR کٹوانا منظور کیا، لیکن اس جھوٹے بیان پر میں راضی نہ ہوا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ 8 دن میں نے جیل بھی کاٹی، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ الطاف بھائی کو اپنا قائد کیوں کہتے ہو؟ تو یار، جس قائد کو یہ پتہ ہو، کروڑوں جس کے کارکن ہوں، جس کے چاہنے والے ہوں، وہ لندن میں بیٹھ کر، میرا ایک فون آج تک قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اس عرصے میں نہیں گیا، لیکن جو تربیت انہوں نے کی، اس کی بنیاد پر جو پیغام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا میں عوام الناس تک پہنچاتا ہوں، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ یار الطاف بھائی کے بیان سے پہلے آپ بتا دیتے ہو اور اس کے بعد الطاف بھائی کا بیان۔ تو میں نے کہا وہ حفظ کر لیا ہم نے 1987 کی فکر نشست، آج وہ کام آ رہی ہے، وہی قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آج فکر نشست کے فقدان نے تنظیم میں جو انتشار پیدا کیا، تنظیم میں جو لوگ بھٹک گئے، وہ اسی وجہ سے بھٹک گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور جب میں ایک دہشت گرد کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا تھا، ایک محب وطن پاکستانی کو جو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے 4 تنظیمیں بنائی، جہاں نثار نے پاک ISI، جہاں نثار نے پاک آرمی، جہاں نثار نے پاک رینجر، جہاں نثار نے پاک پولیس، اور سب سے بڑی تنظیم جہاں نثار الطاف حسین، جس کی تحت جو 7 دسمبر 2024 کو شہداء حق کا پینافلیکس آویزہ کیا گیا تھا کرن آرکیڈ پر۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی۔ رات کو مجھے دہشت گرد کی حیثیت سے بیرک میں رکھا گیا، اور جب صبح مجھے دوسری بیرک میں شفٹ کیا گیا تو وہاں کچھ ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کا پیغام آیا کہ اسلم بھائی اریسٹ ہو کر سینٹرل جیل آ چکے ہیں، کل انہیں یہاں شفٹ کیا جائے گا، تو ان کا خیال رکھیے گا۔ تو اب بتائیے کہ جس قائد کو یہ پتہ ہو کہ سید انصاف فکری، اس کا سینئر ساتھی،
یہ فکری کا لفظ بھی انہوں نے اس لیے دیا تھا، انہوں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سینئر ساتھی ہیں. تو یہ فکری کا لفظ آپ کو تخلص دیا جا رہا ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے رکھنا اور قلم کو ہاتھ میں لینا اور لکھنا، یہ سب کچھ قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کی تربیت ہے کہ آج اسی قلم سے میں اس 78 سالوں سے جاری جاگیردانہ وڈیرہ فلسفہ کریپٹ نظام کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے بھی اور دیگر تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قوم کا بھی وفادار رکھا، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا بھی وفادار رکھا، ملک و قوم کا بھی وفادار رکھا. آج قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور تمام کامریڈ وفا پرست افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں. اسی طرح اسلم علی بھی کل بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اپنے ملک و قوم اور افواج پاکستان کا وفادار رہے گا. یہی پیغام مجھے ساتھیوں کو دینا تھا کہ ثابت قدم رہو، منزل قریب ہے. جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونے جا رہا، میں تو 2 سال پہلے لوگوں کو کہہ چکا تھا کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک کو بھی آج اللہ نے جو عزت عطا کی اس کرپشن زدہ پاکستان کو، کہ آج پورے ورلڈ کے اندر پاکستان کی جو ساکھ بنی ہے یہ معجزہ خدا بندی ہے. اور آج جو ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پہ جو لوگ غدار خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں. انہوں تو شہداء کے لہو کا سودا کیا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کا سودا کیا، اور ایک وفا پرست کو بے گناہ جو آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی، تم لوگوں نے اریسٹ کروا کر ثابت کر دیا کہ تم جیلوں سے رہا کروانے والے نہیں، محب وطن وفا پرست ساتھیوں کو جیل بھجوانے والے لوگ ہو. اللہ نے تمہارے منہ پر کالک مل دی، اور مخبر خاص کا لفظ بھی میری ایف آئی آر میں اندراج ہے. انشاءاللہ تعالی میں اسی کی بنیاد پر جو کورٹ میں میری چیزیں وہاں پر جمع ہیں وہ لوں گا، اور میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی اور اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ جو لوگ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میں انہیں معاف کر دیا کرتا ہوں. آج بھی اس موقع پر ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ ہے خاکسار کی جدوجہد کی، کہ جس نے بھی خاکسار کے خلاف سازش کی، مہران کے خلاف سازش کی، میری کسی تنظیم کے خلاف سازش کی، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. چاہے وہ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین ہو، سابق گورنر ڈاکٹر رشید العباد ہوں، سابق ڈی جی ریڈیو پاکستان مرتضیٰ سولنگی ہوں، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہوں، سب کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی رینجر سندھ جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا، شمشید خان تنولی، ان کی طرف سے بھی یہ زیادتی ہوئی کہ ایک ایس پی ڈی سے پنشن لینے والے محبتاً پاکستانی جس کی ساری زندگی ملک و قوم کی بقا و سلامتی، سپارکوں کی ترقی خوشحالی، اور سب سے بڑا جو اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ ہماری سپارکوں کی بس پر جو فائرنگ کی گئی تھی دہشت گردوں کی جانب سے، اور وہ دہشت گرد جو ہمارے افتخار شاہ صاحب جو ہمارے آفیسر تھے، وہ جب گئے شناخت کے لیے کورٹ میں تو ان دہشت گردوں نے کہا کہ بھائی ڈرتے کیوں، پہچانو ہم ہی نے آپ کی بس پر فائرنگ کی تھی. آپ دیدہ دلیری دیکھیں دہشت گردوں کی. آج وہ دہشت گرد تنظیمیں کھلے عام پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اسلم علی کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی ہے ٹوورڈ اسلام جو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے، جس کا نامزد کردہ پاکستان میرا رشتہ دار محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے. میں بار بار عاصم منیر صاحب سے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں اور تمام متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو خاکسار کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، جھوٹے نام اس کو ایس ایس پی کمپلینٹ سیل میں دیتا ہے، فائروں کے لیے درخواستیں دیتا ہے، ہر جگہ منہ کی کھاتا ہے لیکن باز نہیں آتا. تو آج میں پھر یہ مطالبہ دہراتا ہوں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز، فخر ملت اسلامیہ، محسن پاکستان، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور اسلم علی کے خلاف جو سازشیں ٹوورڈ اسلام کر رہی ہے اس پر فوری ایکشن لیا جائے. اور اب تو ہماری اس 25 سالہ تحریک میں جو کہ 27ویں شب کو ادارہ بنا تھا 2001 میں سپارکوں میں، ایک شہید کا بھی لہو شامل ہو گیا ہے، وہ ہے ہمارے ریان احمد بھائی شہید انقلاب. تو اتنی قربانی اس تنظیم کی ہے ملک و قوم کی سپارکوں کی بقا سلامتی کے لیے، تاحال کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل بھی مجھے سرخرو کیا، آج بھی سرخرو کیا۔ میں تمام وفا پرست ساتھیوں، حق پرست عوام کو اس موقع پر قائد طریق الطاف حسین بھائی سے وفاداری اور ملک اور اپنی قوم سے وفاداری پر زبردست خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔